لاہور میں کافی کیا کہنا چاہیے ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، کچھ استعفے آ رہے ہیں اور وہاں پہ اب لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی طرف حکومت کا پی ٹی آئی حکومت کا رخ انور ہے اور کچھ زیادہ ڈوز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ سب سے پہلے تو نذیر چوہان صاحب انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین نے ان کو استعمال کیا، وہ ایپیسوڈ ہوا۔ اس کے بعد اون چودھری میدان میں آئے اور اون چودھری کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا، عہدہ چھوڑنا پڑ گیا، بقول ان کے کہ مجھے بلایا گیا اور کہا گیا ترین گروپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے انکار کیا اور میں نے عہدہ چھوڑ دیا اور میں ترین گروپ کے ساتھ ہوں، جبکہ سی ایم آفس یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، ان کو صرف دو آپشن دیے گئے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاع، پھر آگے کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس بارے میں؟ صابر شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے جو اپنا پریشر گروپ بنایا، اپنا ایک حکمران پارٹی کے اندر 30-40 لوگوں کا جتھا تیار کیا، ایم این اے، ایم پی ایس وغیرہ، وزیر ان میں شامل، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ یہ اچھا، تو یہ بات ہے غلط، اور بالکل اس کی میں نے پہلے دن سے کہا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ بھائی آن ریکارڈ کہا ہے، یہ نہیں کہ پرائیویٹلی کہتا کہ دس از ناٹ ڈن، یہ طریقہ کار بہت غلط ہے۔ پارٹی کا ڈسپلن اور پارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر چھرا گھونپ کے آپ لوگ دشمنوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ تو خیر انہوں نے اس وقت تو اس کو سچویشن کو ڈیل کیا، بجٹ پاس کرائے اور یعنی رفع دفع رکھا۔ اب نذیر چوہان والا جو واقعہ ہے، معاف کرنا، میں ان ٹیکٹکس کی بڑی بری طرح مذمت کرتا ہوں۔ ہم نے خود بھگتا ہوا ہے، ہم نے بھٹو کو دیکھا کہ اس نے اپنا سابق وزیر اعلیٰ، یعنی اتنا بڑا دانشور دیانتدار، یعنی روئے زمین پر پنجاب میں کم از کم میں نے نہیں دیکھا، حنیف رامے اور مصور اور صحافی، ان کو تشدد کیا گیا 3rd ڈگری، راجہ منور احمد اور ہم جیسے تو کوئی وہ ہما شما، میں بھی 19 دن شاہی قلعے میں قبر نما یعنی اس میں رکھا گیا، نہ پانی نہ یعنی چھوڑے اس چیزوں کو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزائے موت دی جا رہی تھی تو ان کے تمام یعنی جو ان کے امیڈیٹ جو وزیر مشیر رہ گئے، وزیر اعلیٰ، وہ سب یہ چاہتے تھے کہ پھانسی اس کو ہو جائے اور لاش ہمیں مل جائے، یعنی نو باڈی وانٹڈ ہم ٹو کم آؤٹ۔ صحیح، یہ ہے جب آپ انتہا پر جائیں گے، میں آپ منع کروں گا، دوبارہ ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے بھی، باقیوں سے، کہ عمران خان ایک نیک نام سیاستدان ہے اور وہ یعنی ان کے ویسٹرن ایجوکیشن ہے مگر اور ان کے پاس اسلامی ذہن ہے، اس میں یہ نہ کرائیں ان سے۔ اگر میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ پرویز لائی بھی دیوار پر لگ گیا اور جہانگیر ترین گروپ کے جتنے بھی بندے رہ گئے وہ سارے، اور پرویز لائی اگر اکٹھے ایک پریس کانفرنس کر دیں تو پھر یہ نہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ رہے گی نہ مرکز میں رہے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے بہت ذمہ دار آدمی ہے، وہ پارٹی پالیسی کے برعکس کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے اور اس سے آگے جو ہے فردوس عاشق اعوان، انہوں نے استعفیٰ دے دیا چوہدری صاحب، اور اب پتہ چلا ہے کہ ان کے استعفے جو ہیں وہ بھی کوئی نارمل استعفیٰ نہیں ہے، ان کے بھی اختلافات تھے اور ان سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے نیریٹو میں، آپ کے طرز تکلم میں، طرز بیان میں وہ گرم جوشی نہیں ہے، اس گرم جوشی کو دوبارہ لے کے آئیں۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحب کو آج پنجاب اسمبلی میں بھی نہیں جانے دیا، کیا ہوا آج؟ وہ حلف لینے جا رہے تھے، انہی کے حلقے سے، وہ جیتے نہیں ہیں جی بریار وریوں کے یعنی حلقے سے، جی ہاں، بریار جو جیتا ہے، ہاں جی، احسن بریار، جی ہاں، وہ ان کی آج حلف برداری تھی نا بطور ایم پی اے، جی ہاں، تو انہوں نے ان کو بلایا ہوا تھا، 19 نمبر پر ان کا نام تھا، ادھر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی اس کو کاٹ دیا ہے، واپس نہ اندر جانے دیں۔ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری طرف 1 سال پہلے ایک بندے کو آپ کرپشن کے الزامات میں ٹھڈے مار کے نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے کے ولیمے میں
تحفے کے طور پر اس کو وزارت دے رہے تھے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ یعنی دو سیکنڈ کا آگا پیچھا ہوا ہے جو فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں ایک صاحب مارے گئے ہیں. بالکل. اور وزیر اعلیٰ ہیڈ نیرو اسکیپ, اگرچہ ٹارگٹ وہ نہیں تھے. تو اب آپ ابھی باز آ جائے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, آپ کا میرا نہیں ہے. کون سے تحفے اور باتیں نہ بنائیں. وزیر اعظم عمران خان پر قوم اعتماد کرتی ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کو دیانتدار لیڈر سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئیں گے, کبھی نکال دیا کبھی رکھ لیا, تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا, معاف کرنا. اچھا چودھری صاحب, آپ فردوس عاشق اعوان کا شارٹ سن لیں, کیا کہتی ہیں جی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے ٹارگٹ کر کے مجھے اندر جانے سے روکا. تحفظات, خدشات, ناراضگیاں ہو سکتی ہیں. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو داخلے کی اجازت دیں کس کو نہ دیں. ہماری گھر کی باتیں ہیں, ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو سیٹل کریں گے. اگر کوئی تحفظات ہیں بھی تو انشاءاللہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس کو دور کر لیں گے. تو چودھری صاحب, یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ تو کہہ رہی ہیں اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, تو اس میں گورنمنٹ کا رول نہیں ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہہ رہی ہیں کہ وہ جسے چاہیں بلائیں جسے چاہیں نہ بلائیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی اب کیا کہیں, وہ بیچاری جی دیکھا جو مڑ کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی, کوئی اس طرح کا شعر ہے. جو دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, ہاں اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ آج یہ شعر, یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ روحانی تعلق ہے آپ کا کسی ہائیسٹ اتھارٹی کے ساتھ. آج انہوں نے بھی یہی شعر سنایا ہے. اچھا, اللہ پاک پر بھروسہ ہے جی ہمیں. تو ہم نے تو بڑا گرم سرد دیکھا ہے. کبھی نواز شریف حملے کراتا ہے, کبھی وہ اس کے گنڈے آ کے پھینک جاتے ہیں مار کے اپنے خیال میں. تو میں تو زندہ سلامت بیٹھا ہوں, اللہ پر بھروسہ ہے اس لیے کہ یعنی شکر الحمدللہ. بالکل. یہ کیا باتیں ہیں, میں ان کو یہی سمجھا سکتا ہوں نا, کیونکہ عمران خان صاحب کا میں ایک سمجھتا ہوں کہ جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی نیڈ ہز سروسز ایز لیڈر. لیکن یہ لوگ جو ان کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں, جو ان کو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں, ان کا ان کو کلا کما کرنا پڑے گا, ارلیئر دی بیٹر. میرا خیال ہے جو صاحب کہ تاریخ, سیاست, پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھنی چاہیے. اور اب جب کہ آپ 3 سال ماشاءاللہ سے پوری کر چکے ہیں, چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن ایئر کی طرف جا رہے ہیں, تو ایسے موقعوں پہ یہ محاذ میرا خیال ہے کھول لینی چاہیے. کیونکہ سیالکوٹ کا الیکشن جو جیتا وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور عثمان ڈار صاحب دونوں کہتے ہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے, اور ہم نے بھرپور محنت کی اور یہ ضمنی الیکشن آخری نکالا. اور یہ بتائیں, تجربے کی بنیاد پہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے لاہور میں؟ نہیں, میرا خیال ہے نہیں ہوئی. چیک کرنا پڑے گا, وہیں پھر رہی تھی ویسے. اچھا, چیک کر لیں, کیونکہ ایک خبر چل رہی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے حوالے سے, اور ان کو اسلام آباد اسلام دہ ہوگی ہو تو ہوگی ہو. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی آئسولیشن میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ چیزیں نہیں ہو رہی, اگر آپ کی یہ اطلاع ہے تو. بلکہ بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, اور جن چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ادھر کنسنٹریشن نہیں ہے. میرا تو یہ موقف ہے. یعنی میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن دس از واٹ آئی تھنک سو. بالکل صحیح. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ شو جو ہے پوری دنیا میں جو 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں, ان کی 80-90% آبادی جو ہے نا رپورٹر دیکھتی ہے. بس اللہ کا شکر ہے یہ شو دیکھتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک ونڈو کھولیں کہ ان کے جو مسائل ہیں, کوئی بندہ ان کی ویڈیو چھوٹی سی آدھے سیکنڈ کی, 1 سیکنڈ کی, 2 سیکنڈ کی, وہ آئے, ان کا مسئلہ وہ نشر ہو, اس کا جواب لیا جائے تاکہ ان کو یہ جو پلیٹ فارم دینا چاہیے. بالکل صحیح میرا خیال ہے. بلکہ میں اسی سے ہی آپ نے اچھا یاد کروایا, جدہ سعودی عرب, وہاں پہ جی کو 25 پاکستانی قیدی ہیں جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں.
جن کے فنگر پرنٹس جو آخری مرحلہ ہے وہ ان کی کارروائی پوری ہو چکی ہے، اب وہ رہائی کے منتظر ہیں۔ تو وہ 25 قیدیوں میں سے کچھ نے رابطہ کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ ہم نے جو سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں بلال اکبر صاحب، ہم نے ان کو فارورڈ کر دیا۔ He is doing a fine job. جی ہاں، ان کی طرف سے میسج بھی آ گیا کہ اس معاملے کو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ جدہ کی شمسی جیل ہے یا شمسی جیل ہے، اس میں 25 پاکستانی ہیں، تو انشاءاللہ جی پاکستان ایز پر پالیسی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی شہری ہیں جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں یا کم سزا والے ہیں ان کو شفٹ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ قیدی ہیں جن کی سزائیں بھی پوری ہو چکی ہیں، تو امید رکھیں وہاں پہ اچھے ایمبیسیڈر ہیں ہمارے بلال اکبر صاحب، تو وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔